باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں سے۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا، اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی قابل اعتبار نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے قابل اعتبار ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیغام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے، گو میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں کہتا ہوں تاکہ تم نجات پاؤ۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تمہیں پسند آیا کہ تھوڑی دیر تک اس کی روشنی سے خوش رہو، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام میرے باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میری گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ ہی نے جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دی ہے۔ تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور تم اس کا کلام اپنے باطن میں قائم نہیں رکھتے، اس لیے تم اس کے بھیجے ہوئے کا یقین نہیں کرتے۔ تم نوشتوں میں ڈھونڈتے ہو اس لیے کہ تم گمان کرتے ہو کہ انہی میں تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ وہی ہے جو میری گواہی دیتے ہیں۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ کوئی دوسرا اپنے ہی نام سے آئے تو تم اسے قبول کر لو گے۔ تم جو آپس میں ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہے، نہیں ڈھونڈتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ گمان مت کرو کہ میں باپ کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہارا شکایت کرنے والا موسیٰ ہی ہے جس پر تمہارا بھروسہ ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے ہی حق میں لکھا ہے۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا 5ویں باب کی 31 تا 47ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی انجیل مقدس سن کر مجھے حال ہی میں ہونے والا پاکستان میں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب کسی خاتون کو ایک لباس پہننے کی بنا پر ایک بڑے ہجوم نے گھیر لیا اور وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے، اور ایسے میں ایک مسیحی شخص نے، ایک مسیحی نوجوان نے اس کی مدد کی اور اسے بچایا۔ میرے عزیزوں، جب ہم سوشل میڈیا پر لوگوں کے خیالات جانتے ہیں تو چند ایک نے اس کی تعریف کی اور بے شمار لوگوں نے اس شخص کو چوڑا کہا، بے شمار لوگوں نے اسے غیر مذہب کا کہا، بے شمار لوگوں نے اسے سازش کا حصہ قرار دیا، اور کچھ نے اس کی تعریف کی اور کچھ نے اسے برا بھلا کہا۔ اس کا قصور یہ تھا
کہ اس نے ایک خاتون کی ایک ہجوم سے جان بچائی، اسے موت کے منہ سے نکالا، اسے پناہ دی۔ آج کی انجیل مقدس میں بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو عوامی عدالت کا سامنا ہے۔ فقیہ فریسی اور یہودیوں کا ایک جمع غفیر ہے جس نے اسے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا جرم یہ نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اسے اچھا کام کرنے کی بنا پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور وہ اچھا کام یہ ہے کہ اس نے سبت کے دن ایک 38 سال سے مفلوج شخص کو شفا دی۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ بذاتہ کا لنگڑا حوض کے کنارے پانی کے ہلنے کا منتظر تھا، جسے کسی مددگار کی ضرورت تھی کہ جب پانی ہلے تو وہ اسے جھٹ سے پانی میں اتارے اور وہ شفا پائے۔ اس طویل بیماری میں اپنے پرائے سبھی اسے چھوڑ گئے۔ ایسے میں خداوند یسوع المسیح اس کی زندگی میں آیا اور پھر لمحوں میں اسے شفا دے کر بیماری سے آزاد کیا۔ اور یہودیوں کا خیال تھا کہ خداوند یسوع المسیح کے خلاف واضح مقدمہ بنتا ہے۔ اس کا پہلا جرم تو یہ ہے کہ اس نے سبت کے دن شفا دے کر سبت کے حکم کو توڑا، اور اس کا دوسرا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا۔ اور اس کا تیسرا جرم تو انتہائی سنگین ہے، اور وہ واجب القتل ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کہا، خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور ان جرائم کی سزا تو موت ہی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم پر یہ عقد کھلتا ہے کہ زندگی بھر اسے بے شمار مقدموں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بھی اس نے قوم کی فلاح و بہبود اور سچائی کی راہ پر چلنے کی تلقین کی، اسے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بھی اس نے کوئی معجزہ دکھایا اور بیماروں لاچاروں پر ترس کھا کر اپنی محبت کا اظہار کیا، ان پر رحم کیا، اسے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آج کی تلاوت میں ہم نے پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے دفاع کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 5 گواہان پیش کیے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح کا ہر پیروکار بخوبی جانتا ہے کہ اس کے پیروکار کو بھی بے شمار مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی خداوند یسوع مسیح کو اپنا لیتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے، اس پر لعن طعن کی جاتی ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اسے واجب القتل قرار دے کر مار دیا جاتا ہے۔ ہر روز مسیحوں کا استحال ہوتا ہے، انہیں مارا پیٹا اور قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہر مسیحی خوب جانتا ہے کہ خود خداوند یسوع المسیح کو بے شمار مرتبہ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کی تلاوت میں اسے یہودیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر چند دنوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسے پینتوس پلاطس یعنی رومی عدالت میں بھی پیش کیا گیا، اور پینتوس نے کہا کہ اسے اختیار ہے کہ وہ اسے قتل کر دے، سزا دے دے یا چھوڑ دے۔ لیکن خداوند یسوع المسیح کی سچائی کے سامنے پینتوس پلاطس بھی بے اختیار ہو گیا۔ وہ انصاف کرنا چاہتا تھا، لیکن انصاف نہ کر پایا، اور نتیجتاً اس نے اپنے ہاتھ دھو کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دیا۔
خدا یسوع مسیح نے کہا کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو سونپ دیا ہے، اور روز محشر میں بھی وہی ساری قوموں اور نسلوں کا انصاف کرے گا۔ آج کی تلاوت میں خداوند یسوع مسیح نے جو 5 گواہ پیش کیے، خداوند نے کہا کہ باپ میرا گواہ ہے۔ بائبل مقدس یعنی انجیل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے 3 بار آسمان سے آواز دے کر گواہی دی۔ بپتسمہ کے وقت آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں۔ دوسری مرتبہ تبدیلی صورت کے وقت پہاڑ پر آسمان سے آواز آئی۔ خدا نے آواز دے کر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ اور پھر گتسمنی میں خدا نے آواز دے کر خدا یسوع مسیح سے کہا کہ میں نے تجھے جلال دیا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے دوسرا گواہ موسیٰ کو قرار دیا، جس نے اس کے حق میں لکھا تھا کہ میری قوم میں میرے جیسا ایک نبی برپا ہوگا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے تیسرا گواہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بتایا، اور پھر چوتھا گواہ صحائف انبیاء کو قرار دیا۔ بائبل مقدس میں 300 سے زائد بار واضح حوالہ جات پائے جاتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں کہ وہی مسیحا ہے۔ اور میرے عزیزو، 5واں گواہ اس کا اپنا کردار، اس کے کام، اس کے معجزات ہیں۔ اس نے کائنات، ہوا، پانی، سمندر پر اپنا اختیار معجزے کے ذریعے دکھایا۔ اس نے مردوں کو زندہ کر کے آسمان اور زمین پر خدائی اختیار دکھایا۔ اس نے بدروحوں کو جھڑک کر نکالا اور اپنا اختیار جانی انجانی ہر مخلوق پر دکھایا۔ بیماروں، لاچاروں، لولوں، لنگڑوں کو پل بھر میں شفا دے کر خدائی اختیار دکھایا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع نے یہودیوں سے کہا کہ جو بیٹے کو دیکھتا اور اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے گا، مگر یہودیوں نے اس کا انکار کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے خدا یسوع کا انکار کیا تو وہ قوم مغلوب ہو کر دنیا میں بکھر گئی۔ ان کا ملک ان سے چھن گیا، ان کے گھر بار، کاروبار سب کچھ جاتا رہا۔ یسوع مسیح کے نام میں ہی نجات ہے۔ اس پر ایمان لانے سے زندگی بلکہ ابدی زندگی ملتی ہے، اور روزوں کے ایام دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس رحیم و غفور کے پاس لوٹ آئیں، کیونکہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت کرنے میں غنی ہے۔ وہ انصاف نہیں، رحم کرنا پسند کرتا ہے، اور اپنے شفا بخش خون سے، اپنے نجات بخش خون سے ہمارے سب گناہوں کو دھوتا اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشتا ہے۔ اسی کے پاس جائیں، کیونکہ وہی ہماری زندگی، ہماری شیرینی، ہماری امید، ہماری نجات ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔